شکریہ مومن صاحب صدر کی اجازت سے ڈاکٹر فاطمہ حسین کی عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم سب کو بہت اس بات کی مسرت محسوس ہو رہی ہے اس بات سے کہ آپ اس وقت بھی بیٹھے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر صبح میں یہ تقریب ہوتی تو یہاں بہت میرا خیال ہے خاصا مجمع ہوتا طلبہ اور طالبات کا، اور بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی بھی آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ شاعری جو ہے وہ دراصل زندگی کی تفسیر ہے، تو آپ زندگی کے ہر مرحلے کو ہمارے بہت بڑے سے بڑے شعراء سے لے کر اور آج کے نوجوان لکھنے والوں تک، نوجوان قلم کاروں تک سب نے لکھا ہے، تو آپ اس وقت دراصل زندگی کی وہ تفسیر دیکھ رہے ہیں جو شاعر محسوس کرتا ہے اور جس طرح سوچتا ہے، اور بہت معتبر یہاں پہ ہمارے جو شعراء کرام ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقیناً ان کو سنیں گے، آپ کو اور بھی بہت اچھا لگے گا۔ میں صاحب صدر کی اجازت سے ابتدا میں اپنے متفرق اشعار اور اس کے بعد پھر آپ کو غزل سناتی ہوں۔ سنا ہے اہل دل نایاب ہوتے جا رہے ہیں، سنا ہے اہل دل نایاب ہوتے جا رہے ہیں، سو ہم بھی رفتہ رفتہ خواب ہوتے جا رہے ہیں۔ سنا ہے اہل دل نایاب ہوتے جا رہے ہیں، سو ہم بھی رفتہ رفتہ خواب ہوتے جا رہے ہیں، اور بظاہر چار جانب روشنی ہی روشنی ہے، بظاہر چار جانب روشنی ہی روشنی ہے، مگر چہرے بہت بے آب ہوتے جا رہے ہیں۔ بظاہر چار جانب روشنی ہی روشنی ہے، مگر چہرے بہت بے آب ہوتے جا رہے ہیں، اور قصور اس میں ہے شاید اپنی ہی نادانیوں کا، قصور اس میں ہے شاید اپنی ہی نادانیوں کا، کنارے پر ہیں اور غرقاب ہوتے جا رہے ہیں، کنارے پر ہیں اور غرقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دو اشعار اور کہ پلکوں کی دہلیز پہ سپنا رکھنا پڑتا ہے، پلکوں کی دہلیز پہ سپنا رکھنا پڑتا ہے، خود کو ہر ایک حال میں زندہ رکھنا پڑتا ہے، اور رشتے کی یہ ڈور بہت کمزور سہی لیکن، رشتے کی یہ ڈور بہت کمزور سہی لیکن، اس دنیا سے کوئی تو رشتہ رکھنا پڑتا ہے، اس دنیا سے کوئی تو رشتہ رکھنا پڑتا ہے، اور کب کس روز رفاقت کا مفہوم بدل جائے، کب کس روز رفاقت کا مفہوم بدل جائے، رستے میں ایک اور بھی رستہ رکھنا پڑتا ہے، رستے میں ایک اور بھی رستہ رکھنا پڑتا ہے۔ اور طلبہ اور طالبات یہاں بیٹھے ہیں، تو میں ضرور چاہتی ہوں ہر دفعہ جب بھی کسی ایسی نشست میں جاتی ہوں کہ میں نظم ضرور سناؤں، اور تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ غزل اور نظم کا بنیادی فرق کیا ہے۔ زیادہ لمبی نظم نہیں ہے، ایک مختصر سی نظم ہے، اور بہت پرانی میری ایک نظم ہے جو میں نے زمانے طالب علمی میں کہی تھی، اس کا عنوان ہے مشورہ، یہ آپ کو بھی ہے مشورہ۔ کہا میں نے محبت کے دھنک حالے میں آ جاؤ، کہا میں نے محبت کے دھنک حالے میں آ جاؤ، کہا اس نے مجھے تم اپنے چہرے کے سنہرے دلربا مدھم اجالوں میں نہ بھٹکاؤ، کہا میں نے ٹھہر جاؤ وگرنہ تیرگی آنکھوں میں اترے گی، کہا اس نے مجھے رکنا نہیں ہے بس کسی لمبی مسافت پر نکلنا ہے، کہا میں نے مجھے کیا لمحہ لمحہ اب پگھلنا ہے، کہا اس نے کہ میں بھی کیا کروں خوشبو کا ایک بارے امانت لے کے چلنا ہے، سو تم ایسا کرو، سو تم ایسا کرو اس دل کو سمجھا لو، ہوا کے پاؤں میں زنجیر مت ڈالو۔ بہت شکریہ۔ اور آخر میں غزل کے چند اشعار کہ چشم فردا کے لیے اور تو کیا لائی ہوں میں، چشم فردا کے لیے اور تو کیا لائی ہوں میں، ہجر کا لمحہ صفاق اٹھا لائی ہوں میں، اور میری آنکھوں میں جو بھر دی تھی تیری قربت نے، میری آنکھوں میں جو بھر دی تھی تیری قربت نے، بس اسی ریت سے ایک دشت بنا لائی ہوں میں، بس اسی ریت سے ایک دشت بنا لائی ہوں میں، جانتی تھی کہ کھلیں گے نہ کبھی بند کواڑ،
جانتی تھی کہ کھلیں گے نہ کبھی بند کواڑ، رائے گانی کے لیے اپنی صدا لائی ہوں میں، رائے گانی کے لیے اپنی صدا لائی ہوں میں۔ اور تو یہ سمجھا کہ مجھے تیری طلب ہے لیکن، تو یہ سمجھا کہ مجھے تیری طلب ہے لیکن، تیرے ہونٹوں کے لیے حرف دعا لائی ہوں میں، تیرے ہونٹوں کے لیے حرف دعا لائی ہوں میں۔ اور کوزہ گر خود میری شوریدہ سری میں گم ہے، کوزہ گر خود میری شوریدہ سری میں گم ہے، اپنی مٹی کے لیے چاک نیا لائی ہوں میں۔ اور میرے خالق نے تو لکھا تھا چراغوں میں مجھے، میرے خالق نے تو لکھا تھا چراغوں میں مجھے، اپنے ہمراہ مگر تیز ہوا لائی ہوں میں۔ میرے خالق نے تو لکھا تھا چراغوں میں مجھے، اپنے ہمراہ مگر تیز ہوا لائی ہوں میں۔ چشم فردا کے لیے اور تو کیا لائی ہوں میں، ہجر کا لمحے صفاق اٹھا لائی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔